لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ عید الاضحیٰ کی مبارک سعادتیں ان سے بہرہ بند ہو رہے ہیں. محترم سامعین، آج سے ٹھیک 1434 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حجاج کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا تھا. مختلف کتب احادیث میں محدثین کرام نے اس خطبے کو ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2950 میں حدیث جابر کے نام سے جو مشہور معروف طویل حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان خطبے کا تذکرہ کیا گیا. آج سے 1450 سال پہلے جو عظیم خطبہ دیا گیا تھا، اس خطبے کے اندر جن جن خیر کے کاموں پر ابھارا گیا تھا، آج دنیا کا پڑھا لکھا صحیح الدماغ سلیم الفطرت انسان تمام چیزوں کو سماج کے لیے، دنیا کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دنیا کے امن و امان کے لیے 100% صحیح قرار دیتا ہے. اور آج سے 1450 سال قبل 1450 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جن جن چیزوں سے منع کیا تھا، آج دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ ان تمام چیزوں کو دنیا کے لیے، دنیا کے امن و امان کے لیے بہت ہی نقصان دہ قرار دیا کرتا ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہوا کرتی ہے. محترم سامعین، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اچھی باتوں کا حکم دیا اور کچھ برے کاموں سے منع فرمایا. آئیے اس عظیم الشان خطبے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جان لیتے ہیں، اس کی کچھ شرح احادیث کی روشنی میں، قرآن آیت کی روشنی میں جان لیتے ہیں، تاکہ دنیا جو امن و امان کے لیے ترس رہی ہے، یہ دنیا جو خیر و بھلائی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بدوا مل جائے. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے انسان کے خون کی عظمت کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا مال بھی اور تمہارا خون بھی تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے، ایسے احترام کے قابل ہے، ایسے عزت کے قابل ہے جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور جیسے یہ آج کا یہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، پھر جیسے یہ مکہ کی وادیاں، یہ عرفہ کا میدان، یہ جیسے احترام کے قابل ہے، ویسے ہی تمہارے دلوں کے اندر بھی مسلمان کا خون، اس کی جان احترام کے قابل ہونی چاہیے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى به بین الناس یوم القیامہ فی الدماء. قیامت کے دن حقوق العباد میں، بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جس چیز کا فیصلہ کرایا جائے گا، وہ انسان کے خون سے متعلق ہوگا. اور یاد رکھیے، کسی کا خون کرنا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو ڈرانا، ہتھیاروں سے اس کو دھمکانا، اس کو بھی عظیم گناہ قرار دیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. جو مسلمان ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان خطبے بیان فرمائی تھی، وہ مسلمان کے مال سے متعلق ہے. یقیناً مال کی محبت انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت آگے ہوا کرتا ہے، اور انسان کو اختیار ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے، مال جمائے، لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. جہاں اس کی تجارت حلال کی ہوگی، کمانے کا طریقہ بھی حلال کا ہوگا، جمانے کا طریقہ بھی حلال کا ہوگا. صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف
عثمان بن عفان جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو زمانے میں کبار مالدار صحابہ کرام میں شامل ہوا کرتے تھے. اسلام میں مال کمانے جمانے کو غلط نہیں قرار دیا گیا، لیکن مال کمانے میں انسان کو، مال جمانے میں انسان کو احتیاط برتنا چاہیے. دھوکہ دینا، غبن کرنا، فراڈ کرنا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کا مال رکھتے ہوئے نہیں دینا، ان تمام گناہوں کو بہت بڑا جرم عظیم قرار دیا گیا ہے. اسی طرح تجارت میں پارٹنرشپ ہو یا حصے داری ہو یا انویسٹمنٹ ہو، اس میں کسی طرح کا غبن کرنا، کسی طرح کا فراڈ کرنا، اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. بس اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کے دوسروں کے جو حقوق مسلمانوں پر واجب ہیں ان کو فوراً ادا کر دیا کریں، اچھے انداز سے ادا کر دیا کریں. قرض کی ادائیگی ہو، تجارت میں حصہ داری ہو، پارٹنرشپ ہو یا تجارت میں انویسٹمنٹ ہو، لوگوں کی تنخواہیں ہو، مزدوری ہو، امانت کی ادائیگی ہو، ان جیسی جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو دوسروں کے حقوق سے متعلق ہوا کرتی ہیں، ان کو وقت پر، پورے طور پر اور اچھے انداز سے ادا کر دیا کریں. ورنہ انسان بڑی بڑی عبادتیں کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائے، لیکن حقوق العباد میں، مال کے معاملات میں، لوگوں کے مالیات سے متعلق اس نے غبن کر رکھا ہے، دھوکہ کر رکھا ہے، فراڈ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی ساری باتیں ضائع کی ضائع چلی جائیں گی. اس کی صحیح حدیث، اس کی صحیح مثال اور بہت بہترین مثال صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ خلاش اور مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے طور پر بتایا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا دینار. اللہ کے رسول ہمارے پاس تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہے نہ کوئی درہم ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے روز محشر قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا جنت اور جہنم کا، اس دن مفلس کون ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا المفلس من امتی یوم القیامت یأتی بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ. میری امت کا حقیقی مفلس، بڑا بدنصیب مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن بڑی بڑی عبادتیں لے کر آ رہا ہے، نمازی بڑی تعداد میں ہے، روزے بڑی تعداد میں ہیں، زکوٰۃ بڑی تعداد میں ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. دنیا میں اس کا حال یہ تھا کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون ہدم کر دیا ہے، کسی کا خون کر دیا ہے یا کسی کے خون میں اس کی حصہ داری ہے، وَقَذَفَ هَذَا، اور کہا کہ کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی پر بہتان تراشی کی ہے، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ناحق مارا ہے. اتنے سارے گناہ اس نے کیے ہیں. اب صحابہ کرام پریشان، تو کیا ہوگا اس انسان کا؟ تو آپ نے فرمایا فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں نکال کر کے ان سارے لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا. ساری نیکیاں نکال دی جائیں گی، ساری نیکیاں چھین لی جائیں گی، اور ان سارے مزدوروں کو جن کو مارا تھا، مال ہڑپ کیا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، بہتان تراشی کیا تھا، سب کو دے دی جائیں گی. اس کے بعد ایسا موقع آئے گا کہ اس کے پاس لوگ اور بھی بہت سے حقوق باقی ہیں، اس کی نکاح تو ختم ہو چکی ہیں. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ من خطاياهم، لوگوں کے گناہ اس پر لیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح في النار، پھر جہنم رسید کر دیا جائے گا. سوچئے وہ مسلمان جو بڑی بڑی باتیں لے کر آیا تھا، لیکن مالیات میں، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے، کمی بیشی کی وجہ سے سارے لوگ کے گناہ اپنے سر لیے وہ جہنم میں جا رہا ہے. محترم سامعین، مسلمان کو مال کمانے میں، مال جمانے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے. خصوصیت سے آج کے اس دور میں تجارتیں، نوکریاں، بزنس، انویسٹمنٹ، پارٹنرشپ، ان تمام مسلمان کو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، حساس ہونا چاہیے. خاص طور پہ اس زمانے میں حلال حرام کا فرق بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس دور میں مسلمان کو مالیات کے معاملے میں بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء فیما اخذ ام من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا ہے گا انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے.
خصوصیت سے جو ہمارے ماتحت ہوا کرتے ہیں، جو مزدور ہوا کرتے ہیں، جو امپلائز ہوا کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں وقت پر دی جائیں، ان کی تنخواہیں پوری دی جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح پیسوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ بھی ظلم قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم، مالدار کا حیثیت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین، اس خطبے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ایک بہت بڑے ناسور، ایک بہت بڑی غلطی کی طرف اشارہ کیا تھا، جسے آج کی ماڈرن دنیا بھی سماج کے لیے، دنیا کے امن و امان کے لیے بہت ہی خطرناک تصور کرتی ہے، وہ ہے سود۔ سود اسلام کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو کہہ کر اس گناہ سے منع کیا گیا۔ اور سود انسان کے لیے، خاندان کے لیے، سماج کے لیے، دنیا کے امن و امان کے لیے بہت ہی ناسور ہے۔ خصوصیت سے مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے کوسوں دور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دیا کرو، اور سود کو چھوڑ دیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت مطابق سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی کاروبار میں وٹنس گواہی دینے والے، سودی کاروبار کا حساب کتاب لکھنے والے تمام پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدین۔ محترم سامعین، سودی کاروبار، سودی لین دین جہاں شریعت میں حرام ہے، وہی سماج کے لیے بہت ہی تباہ کن چیز ہے۔ سود سے انسان مالدار سے مالدار ترین ہوتا جاتا ہے، وہیں پر غریب سے غریب ترین ہوتا جاتا ہے۔ سود مالیات میں بہت بڑا ظلم ہوا کرتا ہے، لہٰذا مسلمان سود کی تمام قسموں سے بچیں، سود لینے سے بھی اور سود دینے سے بھی۔ ہماری جتنی طاقت ہو نقد دے کر خریدا کریں، اسی میں انسان کے لیے امن و امان ہوا کرتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں، اس پرفتن زمانے میں سود کی بہت سی قسمیں آ گئی ہیں، ایجوکیشن لون کے نام پہ، بزنس لون کے نام پہ، وہیکل لون کے نام پہ، اسی طرح بہت سی قسمیں آ گئی ہیں۔ یاد رکھیے سود کی کوئی بھی قسم کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے خطبے میں اشارہ فرمایا تھا، وہ ہے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ شوہر بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ اس سے سلوک کرے۔ یقیناً میاں بیوی کے اچھے تعلقات کا گھر پر، خاندان پر، سماج پر، اولاد پر، نسلوں پر بہت اچھا اثر ہوا کرتا ہے۔ جب میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں، پورے گھر بار پر، آنے والی نسلوں پر اس کے بہت برے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا میاں شوہر کو بیوی کے تعلق سے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور سنو میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا انسان ہوں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان بسا اوقات باہر والوں کے لیے، گھر سے باہر والوں کے لیے بہت اچھا ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا مزاج، اس کے عادات و اطوار گھر والوں کے تئیں بہت برے ہوا کرتے ہیں، ایک مومن کی نشانی نہیں ہوا کرتی ہے۔ پانچویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ہمیں اشارہ فرمایا تھا، کہا تھا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا ہے مسلمانوں، میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ، ان 2 چیزوں کو لازم پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ محترم سامعین، جہاں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، وہیں پر ہم پر یہ واجب ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ ہمارا عقیدہ خالص ہو، ہم منہج سلف پر قائم رہیں، کہ بدعات، خرافات، خبر پرستی، مزار پرستی، صوفیزم، ان تمام گمراہیوں سے اپنے آپ کو مکمل دور رکھیں، اور خصوصیت سے اسلام کے نام پر جو جماعتیں بنی ہیں، جو گمراہ جماعتیں بنی ہیں، اپنے آپ کو ان تمام جماعتوں سے دور رکھا کریں۔ خصوصیت سے پچھلے 150 سال کے اندر ملک ہندوستان میں بہت سی گمراہ جماعتیں بنی، اسلام کے نام پر جماعتیں بنی، جن کا منہج، جن کا عقیدہ، جن کا طریقہ کار سلف کے طریقہ کار کے بالکل خلاف ہے، کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، منہج سلف پر قائم رہا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر چھٹی بات جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ ہے اسلامی تہذیب کے تعلق سے، اسلامی تمدن کے تعلق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، یاد رکھو جاہلیت کے جو کام ہیں، جاہلیت کے جو رسم و رواج ہیں آج میرے پیروں تلے روندے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، جہاں ہم مسلمان ہیں ہم عبادات میں آگے رہا کرتے ہیں، اس سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے کہ ہمارا طرز زندگی اسلامی ہو۔ آج کل سول کوڈ کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے بحیثیت مسلمان ہم اسلامی تہذیب کو اپنے ساتھ لاگو رکھیں۔ ایک مسلمان کی طرز زندگی، اس کا رہن سہن، لباس، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تجارت، نوکری، لین دین، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا، وراثت، خوشی اور غم کے طور طریقے، یہ تمام کی تمام اسلامی ہونی چاہیے، یہ تمام کی تمام اسلامی ہونی چاہیے اور اسلامی احکام کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق انجام ہونے چاہیے۔ اسلام نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے بخوشی خوشی اپنائیں، اور اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے کسی بھی صورت میں اس کے قریب نہ جائیں۔ ہماری تہذیب کلچر، ہماری تہذیب اور کلچر اسلامی ہو، ہمارا ظاہر اور باطن اسلامی ہو، ہمارے اقدار اسلامی ہو، ہماری اسلامی شناخت اور اسلامی تشخص ہو، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اسلام کے نمائندے نظر آئیں۔ اس سلسلے میں ذرا سی مداہنت، ڈھیل، نرمی، کمزوری، کمپرومائز یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے طور طریقے چاہتے ہیں، جاہلیت کے طور طریقوں کو اپنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد نکاح، طلاق، خلا، تجارت، وراثت اور دوسرے معاملات میں اسلامی احکام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے بنائے ہوئے قانون پر چلتے ہیں، کورٹ کچہریوں کا رخ کرتے ہیں، علم سے فتویٰ پوچھنے کے بجائے دنیاوی قانون کے پیچھے پڑا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام میں اور ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ محترم سامعین، ساتویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں بات جو مجھے اس خطبہ عید میں فرمانی ہے وہ ہے کہ آج ہم تمام مسلمان عید قربا منا رہے ہیں۔ خصوصیت سے عید الاضحیٰ کے موقع پر پورے مسلمان، تقریباً پورے مسلمان بلکہ پورے مسلمان پورے جوش و خروش میں رہا کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے ایک بڑا حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کے نام قربانی کیا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو اخوت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں پیار و محبت، اخوت ایمانی، بھائی چارگی، الفت، محبت، اپنائیت، ان تمام چیزوں کو اپنائے۔ اپنے دلوں سے مسلمانوں کے تئیں دشمنی، نفرت، کدورت، عداوت، نقصانی خواہش، نقصان کی باتیں، ان تمام چیزوں کو دل سے نکال دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہوا کرتی ہے۔ یقیناً جانوروں کی قربانی ایک بہت بڑی مالی قربانی ہے اور ایک اہم مشہور معروف عبادت ہے جو سال میں صرف اور صرف ایک مرتبہ ان 4 دنوں میں ادا کی جاتی ہے، جسے مسلمان بہت جوش و خروش سے ادا کیا کرتے ہیں۔ لیکن محترم سامعین یاد رکھیے سال بھر میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں ایک مسلمان کو اسلام کی خاطر حلال اور حرام کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے، جائز و ناجائز کو فرق کو سمجھتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کی قربانی دینی پڑتی ہے اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خاطر، اسلام کی خاطر حلال کو اپنانا پڑتا ہے، حرام سے بچنا پڑتا ہے، بھلے اس میں اس کا دنیا کے نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ یہی تو اصل قربانی ہے، یہ بھی تو بہت بڑی قربانی ہے۔ ایسی قربانی تو سال کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہم اسلام کی خاطر ان تمام چیزوں کو قربان کر دیں، اسلام کی خاطر ان تمام چیزوں کو قربان کر دیں جو اسلام کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ محترم سامعین، قربانی کے کچھ مختصر مسائل بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قربانی اخلاص سے کی جائے، للہیت سے کی جائے، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ قربانی عبادت کے جذبات کے ساتھ، للہیت کے احساس کے ساتھ اور روحانیت سے کی جائے۔ قربانی کو ایک روٹین، عادت، دیکھا دیکھی، سماج میں اپنی ساکھ، اپنی ریپوٹیشن، اپنا بڑپن اور فیشن طور پر نہیں اپنانا چاہیے۔ افسوس کے دن بدن ایسی چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا گوشت، خون کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے بشرطے کہ انسان اس قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی مکمل 4 دن کی جا سکتی ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے آخر تک، لیکن پہلے دن قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ اٹھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، لیکن ہر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منی، یہ دعا پڑھنا بہر صورت واجب ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کے گوشت کو وقت ضرورت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ تکبیرات کا بکثرت اہتمام کیا کریں، تکبیرات کو بکثرت پڑھتے رہا کریں۔ یہ جو 4 دن ہے 13 ذی الحجہ تک، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے تکبیرات کو پڑھنا یہ سلف کا عمل رہا ہے۔ صحابہ کرام علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ تمام صحابہ کرام فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امت کا اجماع ہے، سلف کا اجماع ہے کہ نمازوں کے بعد بھی ان تمام تکبیرات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام عبادات کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو توحید اپنانے، شرک، بدعت، خرافات سے مکمل دور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت، محبت اور عقائد پیدا فرمائے، دلوں سے کدورت، نفرت، عداوت کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی قوت عطا فرمائے کہ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر ہم ہر حرام چیز کی قربانی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بات قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔